السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اتھینٹیکیشن آف اسلام میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ تو قرآن کو سیکھنے اور سکھانے کے سلسلے کو لے کر میں نے اپنے چینل پر تفسیر قرآن کا سلسلہ شروع کیا ہے، جس کی 6 اسباق کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں۔ 6 اسباق میں سے پہلے 2 اسباق میں سورہ فاتحہ کی اہمیت فضیلت سے لے کر سورہ فاتحہ کی کمپلیٹ تفسیر شامل ہے۔ اس کے علاوہ تیسرے، چوتھے، پانچویں اور چھٹے میں سورہ بقرہ کی الحمدللہ آیت نمبر 24 تک کی تفسیر مکمل ہو چکی ہے۔ آیت نمبر 25 سے آج ہم شروع کریں گے، تو چلیے اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور میری ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کر دیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ کو مل سکے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار۔ وبشر الذین، اور بشارت دیجئے ان لوگوں کو، آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک عمل کیے، ان لہم کے بلا شبہ، لہم ان کے لیے، جناتن باغ ہیں، تجری جن میں جاری ہیں، من تحتها الانہار جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا قالوا هذا الذی رزقنا من قبل واتوا به متشابہا۔ کلما رزقوا کہ جب کبھی بھی ان کو ان باغوں میں سے، منہا من ثمرۃ غذا کے طور پر کوئی پھل دیا جائے گا، قالوا تو کہیں گے، هذا الذی رزقنا کہ یہ تو وہی ہے جو ہمیں رزق دیا گیا، من قبل پہلے، یعنی جو ہمیں اس سے پہلے دیا گیا، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا اور ان کو ہم شکل پھل دیے جائیں گے، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ وَلَهُمْ فِيهَا اور ان کے لیے ان باغوں میں ہوں گی، ازواج مطہرہ بیویاں جو پاکیزہ بنائی ہوئی ہیں، وہم فیہا خالدون اور وہ ان باغوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو ان آیات میں اللہ پاک نے اہل ایمان کو جنت کی بشارت دی ہے۔ کافروں کی سزا بتانے کے بعد جو پچھلی آیات میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، تو اس آیت میں اہل ایمان اور اعمال صالحہ والے بندوں کی جزا کا ذکر فرمایا گیا ہے، جو طرح طرح کی نعمتوں کی صورت میں ہوں گی۔ تو سب سے پہلے تو یہ فرمایا کہ یہ لوگ باغوں میں رہیں گے، یہ باغات دار النعیم میں ہوں گے جسے جنت کہا جاتا ہے۔ ان باغوں میں رہنے کے لیے مکان بھی ہوں گے، جیسا کہ سورہ صف میں ہے، وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ۔ فرمایا ہے کہ ان باغات میں نہریں جاری ہوں گی جو صاف ستھرے پانی کی ہوں گی، جس میں کسی طرح کا تغیر نہ ہوگا، اور دودھ کی نہریں ہوں گی جن کا مزہ تبدیل نہ ہوا ہو، اور شراب کی نہریں ہوں گی جو پینے والوں کے لیے لذت کا ذریعہ ہوں گی، اور صاف ستھرے شہد کی نہریں ہوں گی، جیسا کہ سورہ محمد میں ان نہروں کا ذکر فرمایا، اور جو شراب وہاں پی جائے گی وہ لذت کے لیے ہوگی، اس سے نہ نشہ آئے گا نہ سر میں درد ہوگا، جیسا کہ سورہ صافات میں فرمایا، لا فیہا غول ولا ھم عنہا ینزفون، کہ نہ اس میں درد سر ہوگا نہ اس سے عقل میں فطور آئے گا۔ دوسری یہ فرمایا کہ ان باغوں کے درختوں میں جو پھل ہوں گے وہ ان کو کھانے کے لیے پیش کیے جائیں گے، اور جب کبھی بھی کوئی پھل لایا جائے گا تو کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے دیا گیا تھا، اور وجہ اس کی یہ ہوگی کہ وہ پھل آپس میں ہم شکل ہوں گے، اگرچہ لذت اور مزے میں مختلف ہوں گے۔ بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ من قبل سے یہ مراد ہے کہ دنیا میں جو پھل ہمیں دیے گئے تھے یہ اسی جیسا ہے۔ صاحب تفسیر نصفی لکھتے ہیں کہ جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا یہ کہنا کہ یہ تو وہی ہیں جو ہمیں پہلے مل چکا ہے، تو دونوں پھلوں کے بارے میں ہیں، دنیا والے پھل اور جو پھل وہاں دیے جاتے رہیں گے، دونوں مراد ہیں۔ تو جو پھل ان کو دیے جائیں گے دیکھنے میں بظاہر دنیاوی پھلوں کے مشابہ ہوں گے، جس چیز کو پہلے دیکھا ہو اس سے انس اور الفت زیادہ ہوتی ہے، اس کی طرف طبعی میلان بھی زیادہ ہوتا ہے، اسی لیے ظاہری صورت میں پھل دنیا والے پھلوں کی طرح ہوں گے، اور حقیقت میں ان کا مزہ اور کیف دوسرا ہی ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جنت کے پھلوں سے دنیا میں کوئی پھل نہیں، بس ناموں کی مشابہت ہے۔ بعض پھلوں کو دیکھ کر اہل جنت کہیں گے کہ یہ سیب ہے، یہ انار ہے، ہم نے اس کو دنیا میں کھایا تھا، لیکن وہ مزے میں دنیاوی پھل کی طرح نہ ہوں گے، بلکہ ان کا مزہ اور کیف جنت کے اعتبار سے ہوگا۔ تیسری چیز جو فرمائی وہ یہ فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے بیویاں ہوں گی جو پاکیزہ بنائی ہوئی ہوں گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ وہ گندگی اور تکلیف دینے والی چیز سے پاک ہوں گی۔ حضرت مجاہد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یعنی
یعنی وہ بیویاں حیض سے، پیشاب پخانے سے، ناک نگلنے والے بلغم سے، تھوک اور منی سے پاک و صاف ہوں گی، اور اولاد بھی نہ ہوگی جس کے باعث نفاس آتا ہے۔ حضرت قتادہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یعنی وہ بیویاں ہر تکلیف والی چیز سے اور نافرمانی سے پاک ہوں گی۔ ان سب اقوال کا خلاصہ یہ نکلا کہ ان عورتوں میں کسی قسم کی کوئی چیز گھن والی اور تکلیف دینے والی نہ ہوگی، ان کا ظاہر اور باطن سب کچھ عمدہ اور بہترین ہوگا، شوہروں کی بات مانیں گی، نافرمانی نام کو بھی نہیں ہوگی۔ ان بیویوں کا حسن و جمال دوسری آیات میں بیان فرمایا۔ سورہ رحمان میں ارشاد ہے کأنہن الیاقوت والمرجان، کہ گویا کہ وہ یاقوت اور مرجان ہیں، اور سورہ واقعہ میں فرمایا وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون، کہ وہ سفید رنگ کی بڑی بڑی آنکھوں والی ہوں گی، گویا کہ وہ چھپے ہوئے موتیوں کی طرح ہوں گی۔ چوتھی چیز جو فرمائی گئی وہ ہے ہم فیہا خالدون، یعنی اہل جنت ہمیشہ ان باغوں میں رہیں گے، نہ وہاں سے نکلیں گے اور نہ ہی نکالے جائیں گے، نہ نکلنا چاہیں گے، جیسے کہ سورہ کہف میں ہے کہ لا یبغون عنہا حولا۔ صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہل جنت کو خوشخبری سنانے کے لیے ایک پکارنے والا پکارے گا کہ تمہارے لیے یہ بات طے کر دی گئی ہے کہ تم تندرست رہو گے، لہٰذا کبھی بیمار نہ ہوگے، اور یہ کہ تم زندہ رہو گے، کبھی تمہیں موت نہ آئے گی، اور جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہ ہوگے، اور یہ کہ نعمتوں میں رہو گے، تم کو کبھی محتاجگی نہ ہوگی۔ تو دنیا کی نعمتوں میں کدورت ملی ہوئی ہے، خوشی کے ساتھ غم ہے، تندرستی کے ساتھ بیماری ہے، پھولوں کے ساتھ کانٹے ہیں، مال اور عہدوں کے ساتھ دوسروں کا حسد اور دشمنی ہے، اور سب سے آخر بات یہ ہے کہ سب نعمتیں فانی ہیں، صاحب نعمت بھی فانی ہے، نعمتوں کا دوام اور ہمیشگی کسی کے لیے نہیں ہے، آخرت کی نعمتیں ابدی ہیں، دائمی ہیں، ہمیشہ کے لیے ہیں، ان کے زوال اور چھن جانے کا کوئی اندیشہ نہ ہوگا، زندگی بھی دائمی ہوگی، خالدین فیہا ابدا انہی کی شان میں فرمایا گیا۔ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، ان اللہ بے شک اللہ تعالی لا یستحیی اس بات سے نہیں شرماتا، ان یضرب مثلا کہ کوئی بھی مثال بیان فرمائے، ما بعوضۃ فما فوقها مچھر ہو یا اس سے بھی بڑی ہوئی کوئی چیز، فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم، فاما الذین سو جو لوگ آمنوا ایمان لائے، فیعلمون وہ جانتے ہیں، انہ الحق من ربہم انہ بلا شبہ یہ مثال حق ہے ان کے رب کی طرف سے، واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، واما الذین کفروا اور رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا، فیقولون سو وہ کہتے ہیں، ماذا اراد اللہ کہ کیا ارادہ کیا اللہ نے، بہذا مثلا اس کے ذریعے مثال دینے کا۔ تو ان آیات کا کچھ شان نزول ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ کتاب اللہ کے منکرین کی سزا اور اہل ایمان کی جزا بتانے کے بعد کتاب اللہ کے منکروں کے ایک اشکال اور اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے۔ مخالفین سے یہ تو نہ ہو سکا کہ کتاب اللہ کے مقابلے میں کوئی صورت بنا کر لاتے، لیکن انہوں نے اعتراض کر دیا، اور اسی اعتراض میں قرآن کے کتاب اللہ ہونے کا انکار شامل تھا۔ حضرت قتادہ رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے عنکبوت اور ذباب یعنی مکڑی اور مکھی کا قرآن پاک میں ذکر فرمایا تو مشرکین کہنے لگے کہ اس میں تو مکڑی اور مکھی کا تذکرہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس حقیر مثال سے کیا ارادہ کیا ہوگا، اور یہ مذاق ان کا انکار ہی تھا کہ یہ مثال اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں، لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہو سکتا۔ تفسیر نصفی میں ہے کہ جب مکھی اور مکڑی کا ذکر کتاب اللہ میں سنا تو یہود ہنسنے لگے اور کہنے لگے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے کلام سے ملتی جلتی بات نہیں ہے، مقصد ان کا بھی کتاب اللہ کا انکار کرنا ہی تھا۔ تو اس آیت میں اللہ جل شانہ نے ان معاندین اور معترضین یعنی کہ جو اعتراض کرنے والے تھے اور جو عناد اور دشمنی کرتے تھے تو ان کی تردید فرمائی اور ان کے اعتراض کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس سے نہیں شرماتا کہ کوئی چیز مثال میں پیش فرما دے، خواہ مچھر ہی ہو یا اس سے بھی بڑھ کر کوئی چیز۔ بڑھ کر ہونے میں دونوں صورتیں آ جاتی ہیں کہ حقارت اور چھوٹا ہونے میں بڑھ کر ہو یا جسامت میں بڑھ کر ہو، اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ اہل ایمان کو اس میں کوئی تردد نہیں ہوتا کہ یہ مثال اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، وہ یقین رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ مثال واقعی صحیح ہے، موقع کے مطابق ہے، ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ اور کافر لوگ عناد کرتے ہیں اور ماننے سے منکر ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اس حقیر چیز سے اللہ تعالیٰ نے کیا ارادہ فرمایا ہے۔ آگے چلتے ہیں، یُضِلُّ بِهِ
به كثيرا ويهدي به كثيرا يضل به كثيرا کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ بہت سو کو گمراہ کرتے ہیں، ويهدي به كثيرا اور اس کے ذریعے بہت سو کو ہدایت دیتے ہیں، وما يضل به الا الفاسقين وما يضل به کہ اس کے ذریعے نہیں گمراہ کرتے الا الفاسقين مگر فاسقوں کو، الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض، الذين جو لوگ ينقضون عهد اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں من بعد میثاقہ اس کی مضبوطی کے بعد، ويقطعون ما امر اللہ ويقطعون اور کاٹتے ہیں ما امر اللہ به ان يوصل ان چیزوں کو جن کو جوڑے رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، ويفسدون في الارض اور فساد کرتے ہیں زمین میں، اولئک هم الخاسرون یہ لوگ پورے خسارے والے ہیں۔ اب ان آیات میں جو ہے نا وہ قرآنی مثالیں دی گئی ہیں، فاسقوں کے گمراہی کے سبب بتائے گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو طرح طرح کی مثالیں پیش فرمائی ہیں سمجھانے کے لیے اور لوگوں کو راہ حق پر لانے کے لیے، ان لوگوں میں بہت سے لوگ ان مثالوں پر اعتراض کرتے ہیں اور ان کا یہ انکار ان کے لیے ضلال یعنی گمراہی کا سبب ہو جاتا ہے، اور جو اہل ایمان ہیں وہ مزید اپنے ایمان پر ثابت قدم ہو جاتے ہیں اور یہ جانتے اور مانتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صحیح اور درست ہے اور موقع کے مطابق ہے۔ جو لوگ اس مثال کو اپنے لیے ذریعہ کفر بنا لیتے ہیں یعنی مثال پر اعتراض کر کے اپنے کفر میں مزید اضافہ کر لیتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو حکم عدولی پر کمر باندھے ہوئے ہیں، ان کو غور کرنے اور حق تلاش کرنے کی عادت نہیں ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یضل به کثیرا یعنی اللہ تعالیٰ بہت سو کو اس کے ذریعے گمراہ کرتے ہیں، اس سے مراد منافقین ہیں، اور یہدی به کثیرا اور بہت سے لوگوں کو اس کے ذریعے ہدایت دیتے ہیں، اس سے مراد مومنین ہیں۔ اب اس سے آگے اللہ پاک نے فاسقوں کا ذکر کیا ہے، تو یہ فاسقین ہے نا یہ فاسق کی جمع ہے، یہ لفظ فسق سے مشتق ہے جس کے معنی ہے حکم عدولی کرنا اور فرما برداری سے باہر ہو جانا۔ تو یہ لفظ کافروں کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور گناہ کبیرہ کے مرتکب کے لیے بھی، ہر ایک کی حکم عدولی اپنے اپنے عقیدے اور عمل کے اعتبار سے ہے۔ تو پھر ان فاسقوں یعنی حکم عدولی کرنے والوں اور ہدایت ربانی کے خلاف چلنے والوں کے کچھ اوصاف بیان فرمائے گئے ہیں، جس میں سے پہلا یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ کے عہد کو اس کی مضبوطی کے بعد توڑتے ہیں۔ تو اس عہد سے یا تو عقل انسانی مراد ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی، اور یہ عقل دنیا میں انسان پر حجت ہے، اور ایک طرح کا عہد ہے کہ انسان اپنی عقل سے اپنے خالق اور مالک کو پہچانے اور اپنے خالق اور مالک کو واحد جانے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، یا پھر یہ عہد الستو بربکم اس سے مراد ہے۔ اب الستو بربکم کیا ہے تو اس کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ جل شانہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی ساری ذریت کو جو قیامت تک پیدا ہونے والی تھی ان کی پشت سے نکالا، جو بہت چھوٹی چھوٹی شکلوں میں چیونٹیوں کی طرح سے تھیں، اور ان سے عہد لیا اور فرمایا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا بلا کہ ہاں آپ ہمارے رب ہیں۔ یہ جو عہد لیا گیا تھا نا یہ وادی نعمان میں عرفات کے قریب یہ عہد لیا گیا تھا، اس کا ذکر سورہ اعراف کی آیت میں بھی ہے۔ تو یہ عہد سب نے کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس عہد کے یاد دلانے کے لیے حضرات انبیاء اکرام کو مبعوث فرمایا۔ جن حدیثوں میں اس عہد کا ذکر ہے ان میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اقرار کے بعد فرمایا کہ میں 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کو تمہارے اوپر گواہ بناتا ہوں اور تمہارے باپ آدم کو بھی تم پر گواہ بناتا ہوں، قیامت کے دن تم یہ نہ کہنے لگو کہ ہمیں اس بات کا پتہ نہ تھا، تم جان لو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں اور میرے سوا کوئی رب نہیں، اور میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرنا۔ میں تمہاری طرف رسول بھیجوں گا جو تم کو میرا یہ عہد اور میثاق یاد دلائیں گے اور تم پر اپنی کتابیں نازل کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس بات کے گواہ ہو گئے کہ آپ ہمارے رب ہیں اور ہمارے معبود ہیں، اور ہمارے لیے آپ کے سوا کوئی رب نہیں اور آپ کے سوا ہمارا کوئی معبود نہیں۔ چنانچہ سب نے اس کا اقرار کیا۔ مشکات شریف کی حدیث یہ کمپلیٹ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ تو جو عہد سب نے کر لیا تھا اس کی یاد دلانے کے لیے حضرات انبیاء کرام تشریف لاتے رہے۔ اس عہد کو توڑنا سراسر نا انصافی ہے اور عہد سے مکر جانا اور اپنی جان پر ظلم کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے بھی عہد لیا تھا کہ یہ جو کتاب تمہارے اوپر نازل کی گئی اس کو تم لوگوں کے سامنے بیان کرو گے اور چھپاؤ گے نہیں، جیسا کہ سورہ آل عمران کی آیت میں ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنَنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ۔ تو یہ جو آیت میں عہد کے بارے میں بیان ہے تو ایک عہد تو یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے تمام نوع انسانی کو نکال کے تمام نوع انسانی سے ایک عہد لیا تھا، یا پھر اس سے یہ عہد بھی مراد ہو سکتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے لیا تھا جس کا ذکر میں نے ابھی آیت پڑھی سورہ آل عمران میں کیا گیا، کیونکہ یہاں اس آیت سے مراد
مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ علماء اہل کتاب بھی قرآن پاک کی مخالفت میں لگے ہوئے تھے، منافقین اور مشرکین عرب کی طرح یہ لوگ بھی اسلام کے پھیلنے اور قرآن کی دعوت عام ہونے میں پوری طرح رکاوٹیں کھڑی کرتے رہتے تھے۔ دوسری چیز جو فاسقوں کا وصف بیان کیا گیا ہے، پہلا تو یہ ہے کہ وہ عہد کو توڑتے ہیں، دوسرا وصف کیا بیان فرمایا گیا کہ یہ لوگ ان چیزوں کو کاٹتے ہیں جن کو جوڑے رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے۔ تو ان میں وہ احکام بھی ہیں جو فیما بین العبد، یعنی جو لوگوں کے درمیان ہے، وہ بین اللہ اور اللہ کے درمیان ہے۔ تو اللہ سے بندے کا یہ تعلق ہے کہ وہ اپنے خالق اور مالک کا فرما بردار رہے، اور وہ احکام بھی ہیں جو فیما بین العباد یعنی لوگوں کے درمیان ہیں، جن میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں میں تفریق نہ کریں کہ بعض کو مانیں اور بعض کو نہ مانیں، بلکہ سب پر ایمان لائیں اور لا نفرق بین احد من رسلہ کا مصداق بنیں۔ اب ان آیات میں جس کا حکم دیا گیا ہے وہ صلہ رحمی بھی ہے اور اہل ایمان سے دوستی کرنا بھی ہے۔ غرض ایمان باللہ کا جو تقاضا ہے اس کے مطابق عمل کرنا، عہد کو جوڑے رکھنا ہے، اور ہر وہ عمل جس میں خیر کا چھوڑنا اور شر کا اختیار کرنا ہو، یہ سب اس چیز کے قطع یعنی کاٹنے میں آ جاتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم فرمایا ہے۔ اب تیسری چیز یعنی فاسقوں کا جو تیسرا وصف بیان فرمایا گیا وہ یہ تھا کہ یہ زمین میں فساد کرتے ہیں، اور فساد بگاڑ کو کہتے ہیں، اور یہ بہت جامع لفظ ہے۔ کفر اختیار کرنا، منافق بننا، مشرک ہونا، اللہ کی وحدانیت کا منکر ہونا، دوسروں کو ایمان سے روکنا، حق اور اہل حق کا مذاق بنانا، حقوق کا غصب کرنا، چوری کرنا، ڈاکہ ڈالنا، قتل و خون کرنا جس کی شریعت میں اجازت نہیں دی گئی، یہ سب فساد فی الارض میں شامل ہیں۔ آخر میں فرمایا اولئک ھم الخاسرون کہ یہ لوگ پورے خسارے میں ہیں۔ تو یہ لوگ اپنے خیال میں یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ ہم بہت کامیاب ہیں، ایمان نہ قبول کر کے اور منافقت اختیار کر کے دنیا کے فائدوں کو ہاتھ سے جانے نہ دیا، انہوں نے دنیا کے حقیر فائدوں پر نظر کی اور آخرت کے دائمی عذاب کے مستحق بنے جس سے بڑھ کر کوئی خسارہ نہیں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ آج کی ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ آیت نمبر 25، 26 اور 27 کا ترجمہ اور تفسیر شیئر کیا۔ انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں آیت نمبر 28 اور 29 کا ترجمہ پیش کروں گی، ترجمہ اور تفسیر آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ 28، 29 اور 30۔ 30ویں آیت میں حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو جائے گا، تو آگے آنے والی ویڈیوز بہت اچھی ہونے والی ہیں، تو قرآن کے اس سلسلے سے جڑے رہیے گا۔ اللہ پاک آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائیں، اور اللہ پاک ہم سب کو قرآن کو سیکھنے والا، سمجھنے والا اور عمل کرنے والا بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ اسی طرح کی اور بہت ساری اوتھینٹک ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے اوتھینٹیکیشن آف اسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔